پردہ کیوں ضروری ہے؟ کیا ذہن کا صاف ہونا کافی نہیں ہے؟ آنکھوں کا پردہ ہے یا لباس ضروری ہے؟ ذہن کی پاکیزگی اور پردہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یا دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پورک ہیں۔ اگر یہی لاجک ہے جو آج لوگ پیش کرتے ہیں، الگ طرح کی لاجک، تو پھر آپ اپنے موبائل کے کور کیوں لگاتے ہیں؟ پھر اور بہت سارے گارڈز کیوں استعمال کرتے ہیں؟ چاہے وہ کریم کی شکل میں ہو، چاہے لباس کی شکل میں ہو، چاہے مختلف طرح کی جو سیکورٹی سسٹم ہے اس کو کیوں انسٹال کرتے ہیں؟ کیوں آپ اپنی زندگی میں مختلف طرح کے سیکورٹی سسٹم کو رکھے ہوئے ہیں؟ آزاد چھوڑ دیجئے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس دور کی سب سے پاکیزہ اور متبرک، سب سے بہترین خواتین نے، اس وقت کے سب سے بہترین مردوں نے ان آیات کو قبول کیا، جس میں حکم ہے کہ مرد اپنی آنکھیں نیچی کر لے عورتوں سے، اور عورتیں اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر جلباب ڈال دیں۔ تو دنیا کے سب سے بہترین مردوں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھا، عورتوں کی تکریم کی، عورتوں کی عزت کی، عورتوں کا احترام کیا، کیونکہ جن عورتوں کی طرف آپ کی للچائی ہوئی نگاہ ہے وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہیں۔ اور ان عورتوں نے بھی اس آیت کا، جو کہ سورہ نساء یا سورہ نور کے اندر موجود ہے، ان آیتوں کے احترام میں، اللہ کے حکم کے احترام میں اپنی آنکھیں ہی نیچی نہیں کی، بلکہ اپنے چہروں پر پردہ ڈال لیا، جلباب ڈال لیا۔ مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ، جو اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ جب حج کرنے گئیں، جب چہرہ کھولنا واجب ہے، چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے اونٹ کے ہودج پر اس طرح سے ایک کپڑا رکھا کہ وہ ان کے چہرے پر کسی کی ڈائریکٹ نظر نہ پڑے۔ آپ سوچئے، مائی عائشہ جو کہ ہم سب کی امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا اس قدر اہتمام پردے کے بارے میں کیا بات سکھاتا ہے ہمیں؟ اس وقت دنیا کے سب سے بہترین مردوں نے، بہترین عورتوں نے ان پردے کے مسائل کو اپنایا، قبول کیا۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا مسائل ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کے چور کو، ہم ناجائز راستوں کو اپنانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے اتنی حلال چیزیں بنائی ہیں کہ حرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ حلال راستوں کو اختیار کریں۔ جب دنیا کی بہترین عورتوں نے مردوں سے پردہ کیا اور مردوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو آج بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر دل کا صاف ہونا ہی کافی ہوتا تو وہ لوگ اس پر عمل نہ کرتے، اللہ یہ حکم نازل نہ کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم نہ دیتے۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ نابینا صحابی تھے، ایک بار بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں بھی اس وقت گھر میں موجود تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے کا حکم دیا، تو وہ پوچھنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ کیا وہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، افعمیان انتما، کیا آپ دونوں بھی اندھی ہیں؟ یعنی عورت ہو یا مرد، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، پاکیزہ رشتوں کا اہتمام کریں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ آج جب جو بھی ڈسیبل ہیں لوگ، جو بھی فزیکلی چیلنج ہیں، ان کا ہم احترام نہیں کر پاتے یا ان کو حقوق نہیں دے پاتے۔ وہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ جو مدینہ کے گورنر بھی ہوئے، اور کتنے حفاظ، کتنے قراء، کتنے عالم جو نابینا ہوئے اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد کے جو مفتی اعظم تھے وہ دونوں نابینا تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے اتنے بڑے عالم ہیں اور بہترین کتابوں میں احادیث کی جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی نابینا تھے۔ اور اس طرح سے جانے کتنے، یہ وقت اس بات کا نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے آس پاس گرد و پیش میں جو لوگ معذور ہیں، فزیکلی چیلنج ہیں، ان کو حقوق دیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، ان کو یہ احساس مت دلائیے کہ آپ کمزور ہیں اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، نہیں، آپ ان کے حقوق کو تسلیم کر لیجیے، اور دنیا میں جو بھی پچھڑا ہوا طبقہ ہے ان کے حقوق کو تسلیم کیجیے، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب صحابہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام بزرگان دین، نیکوکار، علماء اور تمام لوگوں نے اس پردے کا اہتمام کیا، تو ہمیں بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ پردہ بدگمانی کی چیز نہیں، پردے سے مختلف چور دروازوں سے بھاگنے کا مقام نہیں، بلکہ اسے اپنانا ہے،
اس کو اپنی سوسائٹی کا حصہ بنانا ہے، ترے امتیاز بنانا ہے۔ پردہ فطرت انسانی اور معاشرتی نظام کا اصول ہے، اس لیے نظر کا پردہ بھی ضروری ہے اور جسم کا پردہ بھی ضروری ہے، اور مردوں کے آنکھوں کی حیا بھی ضروری ہے، کیونکہ عزت و وقار صرف نیت سے نہیں بلکہ حدود کی پاسداری سے قائم رہتے ہیں۔ جو قانون اللہ نے آپ کے لیے بنائے ہیں، اگر آپ اس پر بھی قائم نہیں رہ سکتے، اگر آپ اس سے بھی نہیں ڈرتے، اس کا کہنا بھی نہیں مانتے، تو پھر آپ ہی بتائیے آپ کا انجام کیا ہوگا۔ ایک انگریز مسلمان ہوا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ اسلام میں داڑھی ضروری یا غیر ضروری کی جو غیر ضروری بحث ہے اس پر لوگ بات کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ داڑھی والا تھا۔ تو آپ ہم سب جو حیا کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل ہیں، اس میں بھی یہی رویہ اپنائیں کہ جو ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے اور جو طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کو اپنائیں گے۔ چہ جائے کہ کسی کی تعقل کی بحثیں، عقل مندی اور غیر ضروری بکواس جو بحثیں شروع ہو جاتی ہیں اس چکروں میں نہ پڑیں۔ الہ آبادی یاد آ گئے۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ پردہ زینت، اٹریکشن اور چہرے کا ہے۔ ماڈلنگ چاہے وہ مرد کرے یا عورت، رجھانے کی کوشش مرد کرے یا عورت، یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں بلکہ ایسے مرد و عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے جو کپڑے پہننے کے باوجود بے کپڑے کے نظر آتے ہیں، یا عورت مرد کو یا مرد عورت کو رجھانے کی کوشش کرے۔ آج ہم لوگ طرح طرح کی خوشبو اور طرح طرح کی چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک عجیب، آپ سوچئے کتنا ہم کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ ایک وہ خوشبو کا ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے کہ ایک لڑکا اپنے اوپر وہ پرفیوم ڈالتا ہے اور وہ بہت سی عورتیں اس کی طرف آ کے نعوذ باللہ اس کے ساتھ جو ہے کس کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی کوئی عورت آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی جو کسی مرد کی طرف خوشبو کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتی ہو۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے دنیا میں، اور بڑی تعداد میں مرد بیوقوف بن رہے ہیں اور خود بھی وہ ایسی سوچ کے مالک ہیں جو ان کی جہنم کو پکی کر رہا ہے، جنت کو اس کے ضائع کر رہا ہے۔ دنیا میں مرد تو عورت کی طرف خوشبو کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، عورتیں مردوں کی طرف خوشبو کی وجہ سے اٹریکٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کی سیرت کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتی ہیں، اس کی خوبیوں کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ مرد ہو یا عورت اپنی خوبیوں، اپنی نیکیوں کے ذریعے اچھے بنیں اور اچھے ساتھی کا انتخاب کریں، دیندار کا انتخاب کریں۔ مرد بھی یہ بات سمجھے کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ آپ اچھی نیکی کے ساتھ، اچھی کمائی کے ساتھ اچھی بیوی کو حاصل کریں، اور عورتیں بھی اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ اچھے شوہر کو حاصل کریں۔ امید ہے کہ معاشرہ خوش و خرم اور بہترین ہو جائے گا، معاشرے میں ایک خوبصورتی اور آپ کی زندگی میں خیر آ جائے گا، ورنہ آپ فرسٹریٹ ہوتے رہیں گے اور زندگی بھر پریشان رہیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں خوشیاں کیوں حاصل نہیں ہوتی۔ خوشیاں پاکیزگی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح سے حلال رزق سے آدمی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اچھی کتابوں سے انسان کا دماغ اعلیٰ ہوتا ہے، اسی طرح پاکیزہ زندگی سے، بے حیائی سے پاک معاشرہ ہی زندگی میں خوشیوں کا، کامرانیوں کا اور اچھے ماحول کا ضامن ہے۔ اے میرے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مسلمانوں کی روح کی طہارت و پاکیزگی کے لیے اور فحاشی و بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اجنبی اور غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اور اگر کبھی اچانک کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً اپنی نظریں پھیر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نہ بدکاری کریں اور نہ اپنی شرمگاہ کسی ایسے کے سامنے کھولیں جس کے لیے اس کا دیکھنا حرام ہے۔ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے مسلمان کی روح پاکیزہ رہتی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوافل کی ادائیگی سے زیادہ
نگاہ و دل کی حفاظت کرنے سے روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ مسلم اور احمد نے جریر بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان سے کہا کہ اپنی نظر پھیر لو۔ اور ابو داود نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، پہلی نظر تو معاف ہو جائے گی لیکن دوسری نظر کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الشافی میں نگاہ نیچی رکھنے کے 10 فوائد بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت ہے۔ زہر آلود تیر کا اثر دل تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ سے انس و محبت بڑھتی ہے، دل کو قوت و فرحت حاصل ہوتی ہے، دل کو نور حاصل ہوتا ہے، مومن کی عقل و فراست بڑھتی ہے، دل کو ثبات و شجاعت حاصل ہوتی ہے، دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو کر مفید اور کارآمد باتیں سوچتا ہے۔ نظر اور دل کا بڑا قریبی تعلق ہے اور دونوں کے درمیان کا راستہ بہت ہی مختصر ہے۔ دل کی اچھائی یا خرابی کا دار و مدار نظر کی اچھائی یا خرابی پر ہے۔ جب نظر خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہو جاتا ہے، اس میں نجاستیں اور گندگیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی معرفت و محبت کے لیے اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اے میرے نبی، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر رہتا ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا گھر میں رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورت کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سوا جو ابھی عورتوں کی شرمگاہوں سے آگاہ نہیں ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں مومن مردوں کی طرح مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اجنبی اور غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں، اور اگر کبھی اچانک کسی غیر محرم مرد پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نہ بدکاری کریں اور نہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کھولیں اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ البتہ جو چیزیں خود ہی ظاہر ہیں یا انہیں کبھی مجبوراً ظاہر کرنا پڑتا ہے، جیسے برقع اور اوڑھنی کا ظاہری حصہ، راستہ دیکھنے کے لیے دونوں آنکھیں اور ان کا سرما، کوئی چیز پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ اور ان میں انگوٹھی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ میں اعضائے جسم کے بجائے ان کی زینت کے اظہار کی ممانعت سے مقصود یہ ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کی غایت درجہ پردہ پوشی کریں، اعضا تو کیا ان پر موجود زینت کا بھی اظہار کسی حال میں نہ کریں، اور اپنے سروں کی اوڑھنیوں کو اپنی گردنوں اور سینوں پر لٹکائیں تاکہ ان کے بال، ان کی گردنیں، ان کی بالیاں اور ان کے سینے سبھی چھپ جائیں۔ آیت کریمہ میں دوبارہ اظہار زینت کی ممانعت کا ذکر اس لیے آیا ہے تاکہ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جائے جن کے سامنے مسلمان عورت بغیر پردہ کیے جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح ہیں: عورت کا بیٹا، پوتا اور پرپوتا، شوہر کے بیٹے، پوتے اور پرپوتے، سگا بھائی، باپ کی جانب سے بھائی، ماں کی جانب سے بھائی اور ان کے بیٹے، پوتے اور پرپوتے، بھائی کا بیٹا، پوتا اور پرپوتا، بہن کا بیٹا، پوتا اور پرپوتا، اور بہن چاہے سگی ہو یا ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے، اس لیے کہ یہ لوگ عورتوں کے محرم ہیں۔
ان کی جانب سے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ باپ تو ان کا ولی ہوتا ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، اور شوہر کا باپ بھی اپنے بیٹے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور بیٹا تو اپنی ماں کا خادم ہوتا ہے، اسی نے اسے پیدا کیا ہے، اور شوہر کا بیٹا بھی اپنے باپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور بھائی تو باپ کے بعد اس کا سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی کا بیٹا بھی اپنی پھوپھی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی حال بہن کے بیٹے کا بھی ہے۔ مسلمان عورت کافر اور مشرک عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہیں کرے گی۔ بعض لوگوں نے نسائے ہن سے مطلق عورت مراد لیا ہے، یعنی مسلمان عورت کے لیے کسی بھی عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنی جائز ہے۔ بعض لوگوں نے اوما ملکت ایمانہن سے مراد صرف مشرک لونڈی لی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ اس سے مراد غلام اور لونڈی دونوں ہیں۔ وہ افراد جو گھر والوں میں شامل ہوں اور جو عورتوں میں کوئی رغبت نہ رکھتے ہوں، جیسے نہایت بوڑھا آدمی، نامرد، پاگل وغیرہ، اور چھوٹے بچے جن کے اندر ابھی شہوت پیدا نہ ہوئی ہو۔ حافظ سیوطی نے الاقلیل میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے چچا اور ماموں سے بھی پردہ ضروری قرار دیا ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ میں ان دونوں کا ذکر نہیں آیا۔ شعبی اور اکرمہ کہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے لڑکوں سے بیان کریں گے، اور حسن بصری کے نزدیک دونوں دیگر محرم مردوں کے مانند ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمان عورت کے لیے جس طرح لوگوں کی نگاہوں سے اپنی زینت چھپانا ضروری ہے، اسی طرح ان کے کانوں تک بھی اپنے زیورات کی آواز نہیں پہنچنے دینا ہے۔ اگر کسی عورت نے پازیب پہن رکھا ہے تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ پاؤں پٹخ کر چلے، تاکہ لوگ اس کے پازیب کی آواز سن کر سمجھیں کہ اس نے پازیب پہن رکھا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو۔ اسی ضمن میں عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی آتا ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں۔ سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو زانیہ ہوتی ہے، اور اس ضمن میں عورت کا بیچ راستے سے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں راستے کے کنارے چلتی تھیں اور دیوار سے چپک جاتی تھیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کرنے کی نصیحت کی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان تمام برے اعمال سے تائب ہو جائیں گے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام اچھے اعمال کو اپنائیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نگاہ نیچی رکھنی، شرمگاہ کی حفاظت اور عفت و پاک دامنی کا اہتمام نیک اعمال میں بدرجہ اولا داخل ہیں۔ اے میرے نبی، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ عہد نبوی میں مسلمان عورتیں رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلتیں تو بعض منافقین انہیں لونڈیاں سمجھ کر یا اس بہانے سے ان پر آوازیں کستے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ جب وہ نکلا کریں تو لمبی چادر سے اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لیں، تاکہ ایذا پہنچانے والے اور شرارت پسند نوجوان جان جائیں کہ یہ شریف گھرانوں کی آزاد عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں، تو پھر اپنی شرارتوں سے باز رہیں گے۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ قضائے حاجت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے چادر ڈال کر چہرے چھپا لیا کریں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ ابن ابی حاتم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں بہت ہی باوقار طور پر کالی چادریں اوڑھ کر نکلنے لگیں۔ اور تم میں جو مرد بغیر بیوی کے اور جو عورتیں بغیر شوہر کے ہوں ان کی شادی کر دو، اور اپنے نیک اور ایماندار غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور اللہ بڑی کشادگی والا، خوب جاننے والا ہے۔ زنا اور اس کے اسباب و محرکات سے ممانعت کے بعد
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے مقصود اصلی اگرچہ نسل انسانی کی حفاظت ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ شہوت کی تیزی جاتی رہتی ہے اور آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان میں جو مرد اور عورتیں غیر شادی شدہ ہوں ان کی شادی کر دیں، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کر دیں جن پر نیکی کے آثار ظاہر ہوں، تاکہ مسلم سوسائٹی اخلاقی انارکی سے محفوظ رہے۔ مفسر ابو السعود لکھتے ہیں کہ جو غلام اور لونڈی اچھے نہیں ہوں انہیں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے آیت میں والصالحین سے مراد غلام اور لونڈی لی ہے جس کے پاس شادی کے لیے مالی اور جسمانی استعداد موجود ہو۔ اس کے بعد اللہ نے شادی کی مزید اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ فقیری اور محتاجی شادی سے مانے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ شادی کے بعد وہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، مجھے اس فقیر پر تعجب ہوتا ہے جو شادی کر کے اپنی محتاجی دور کرنے کا سامان نہیں کرتا۔